دمشق سے لے کر چین تک اور دمشق سے لے کر دیپال پور کشمیر تک اور دمشق سے لے کر جنوبی فرانس تک لاکھوں میل، اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، سب صاحب اختیار ہیں، سب مالدار ہیں، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے۔ لیکن آپ کے گھر میں یہ حالت ہے، آپ کے گھر میں یہ حالت ہے، عید کا دن آ گیا، آپ کے بچوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ آپ کی بیوی فاطمہ کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز سے کہ بچیاں کپڑے مانگ رہی ہیں، عید کا دن آ گیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کیا ہوگا، میرے پاس تو نہیں ہے۔ بیوی نے مشورہ دیا کہ 1 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ لے لیں، یہ 3 بر اعظموں کا بادشاہ ہے، فرمایا ایڈوانس تنخواہ لے لیں 1 ماہ کی۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز گھر سے نکلے، راستے میں رک گئے، سوچنے لگے 1 ماہ کی ایڈوانس خزانچی سے جب تنخواہ لوں گا، اگر میں مر گیا کل، 1 ماہ میں نے کام تو کرنا نہیں، اس کی تنخواہ کیسے ایڈوانس لے لوں؟ تھوڑی دیر ٹھہر کے واپس پہنچے، کہا فاطمہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، انہی پرانے کپڑوں میں آپ عید کی نماز ادا کریں۔ یہ ہیں عمر بن عبدالعزیز۔ عید ہو گئی، بڑے بڑے سردار آئے، آپ کو ملے، پرانے کپڑوں میں آپ کے 12 بچے تھے، اولاد، وہ سارے پرانے کپڑوں میں بیٹھے ہیں۔ آپ گھر داخل ہوئے، آپ کی بیٹیاں اپنے منہ کے آگے دوپٹہ دے دیتی ہیں اور ہلکی ہلکی باتیں کرنے لگتی ہیں۔ حضرت عمر رونے لگے، کہا بیٹیوں میری شکایت کر رہی ہو نا کہ میں نے آج آپ کو کپڑے لے کے نہیں دیے؟ وہ اپنا کپڑا اٹھا کے لگے، نہیں ابا جی شکایت نہیں کر رہی، ہم نے دراصل آج کچے پیاز کے ساتھ کھانا کھایا ہے، یعنی سالن نہیں ہے، کوئی قورمہ نہیں ہے، آپ نے کچے پیاز کھائے ہیں۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ یہ ہیں 3 بر اعظموں کے بادشاہ، حلال کھانے والے ہمیشہ غریبی رہتے ہیں، حلال کھانے والے ہمیشہ تنگ دستی محسوس ہوتے ہیں، حلال کھانے والے۔ امام ابن قیم جب 5 رکن اسلام کے بیان کرتے تھے تو آپ کہتے تھے ایک چھٹا رکن بھی ہے۔ امام ابن قیم سے کسی نے پوچھا چھٹا رکن کو کیا ہے؟ فرمایا ان سارے 5 رکنوں کا جو سردار ہے وہ رزق حلال ہے۔ فرمایا تمہارا حج ہو گیا، نماز، زکوٰۃ، توحید، روزے، یہ 5 رکن تب ہوں گے جب رزق حلال ہوگا، اگر رزق حلال نہیں ہے تمہارے ان 5 رکنوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ طب نبوی امام ذہبی کی، وہ کہتے ہیں کہ جو رزق حرام ہے وہ 3 چیزیں، اس میں 3 نحوستیں ہیں۔ پہلی نحوست کیا ہے رزق حرام؟